میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آیات ہیں حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر ان کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کا واقعہ بھی بیان ہوا تھا کہ غزوہ بنو مستلق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے 3000 کا لشکر تھا، اس میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے۔ عام طور پر منافقین یہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، جہاد میں خطرہ ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مال بھی لگے گا، تو منافقین کنی کتراتے تھے۔ لیکن غزوہ بنو مستلق ایسا غزوہ تھا کہ اس میں ظاہر بات تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہونی، تو اس لیے یہ لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے، اور کچھ اس لیے کہ چلو شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہمارا ایک اعتبار بن جائے گا کہ یہ بھی مسلمان، تو یہ اپنا اعتبار بنانے کے لیے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہوا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، آپ ہار تلاش کرنے کے لیے نکلیں، پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا، پیچھے رہ گئیں۔ جب قافلے کے پاس پہنچی تو منافقین نے دیکھ کر تہمت لگا دی۔ پورا واقعہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ جب یہ تہمت لگائی تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، صحابہ کرام بھی رنجیدہ ہوئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوگا اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ کھانا، نہ پینا، نہ نیند، ہر وقت روتے رہنا، یہ حالات تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آپ کی طہارت میں یہ آیات نازل فرمائی، 16 آیات، 2 رکوع 16 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں نازل فرمائی اور آپ کی پاک دامنی کو بیان کی۔ ان میں سے پہلی آیت ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، فرمایا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا، جب یہ بات تم نے سنی تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ خیال کر لیتے مومن مرد بھی اور مومنہ عورتیں بھی بِأَنفُسِهِمْ خیرا، اپنے بارے میں خیر کا، کہ یہ مسلمان اپنے اندر خیر اور بھلائی کا جو ہے وہ گمان کرتے اور بھلائی کا ارادہ کرتے، یہ اس تہمت کے پیچھے نہ لگتے۔ وقالوا، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، یہ تو کھلم کھلا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ تہمت منافقین نے لگائی تو اس وقت مومنین کو اس پر بالکل کان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اعتبار کرنا تو دور کی بات ہے، اسی وقت بہتر خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ کھلے لفظوں میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، ایسے ہی آپ کا گھرانہ بھی پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی پاک ہیں، اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کا حرم ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کی وہ اہلیہ محترمہ ہیں کہ جن کے لحاف میں اللہ رب العزت قرآن پاک اتار دیتے ہیں، اتنی شان والی آپ کی زوجہ محترمہ، ان کے بارے میں ایسا غلط ذہن رکھنا، تو فرمایا وقالوا ھذا افک مبین، اسی وقت ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ اصل میں کچھ لوگ یہ بہتان تو منافقین نے لگایا تھا، لیکن جو مخلص مسلمان تھے اور مخلص صحابہ کرام تھے ان میں بھی 3 لوگ اس پراپیگنڈا کا شکار ہوئے تھے۔
3 مخلص مسلمان، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر اسلام ہیں، شاعر پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنے، حضرت حسان بن ثابت وہ بھی اس پراپوگنڈا کا شکار ہوئے۔ دوسرے حضرت حمنہ بنت جہش، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس کا شکار ہوئے۔ اور تیسرے تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ، حضرت مستح یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ خالہ زاد بھائی تھے۔ تو یہ 3 صحابہ مخلص صحابہ تھے، یہ منافق نہیں تھے، لیکن جو پراپوگنڈا ہے کہ بات سننا بار بار سننا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ شکار ہو گئے، یہ بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو اصل میں ان آیات میں انہی اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کا، منافقین تو منافق ہیں، ان کا عمل تو وہ تو اسلام کے ساتھ انہوں نے تو دشمنی کرنی ہے، تمہیں جو مخلص مسلمان ہیں تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے لیے تو یہ تھا کہ وقالوا ھذا افک مبین، تمہیں تو یہی کہنا چاہیے تھا، اسی وقت 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیتے کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ فرمایا لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے یہ اس پر پھر 4 گواہ۔ اگر یہ اس بات میں سچے تھے تو پھر جیسا کہ حکم ہے کہ زنا کی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پر 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس اگر یہ نہیں لائے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لوگ۔ یہ جو لوگ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا رہے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاک دامنی کو کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا، اور یہ واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ جو لوگ ان پر تہمت لگانے والے ہیں یہ لوگ عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وہ تو وہ وقت تھا، آج کے وقت بھی، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بد باطن حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس پر یہی حکم لگے گا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ عند اللہ هم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی آدمی، کوئی بد باطن، کوئی جس کے دل کے اندر خباثت ہے، وہ آدمی حضرت سیدہ کے بارے میں کوئی بات ایسی کرتا ہے تو اہل ایمان کا فرض بنتا ہے کہ ایمان کی جو ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ اس کو کھلے الفاظ میں کہے بھی تم جھوٹے آدمی۔ ایسا نہیں ہے، وہ پاک دامن ہیں اور پاکیزہ ہستیاں ہیں، حضور بھی پاک ہیں، حضور کا گھرانہ بھی پاک ہے، اور جو ان پر کوئی غلط انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ جھوٹا آدمی۔ اور فرمایا یہ جو لوگ تھے، اگلی آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو مخلص مسلمان اس کا شکار ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ سزا نہیں اللہ رب العزت نے دی، ان پر حد قذف لگی۔ جھوٹا کوئی الزام لگا دے، جیسے پیچھے گزر چکا کہ اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں، تو ان 3 صحابہ کرام کو 80 کوڑے لگے، ان کو حد قذف لگائی گئی اور ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان کو تنبیہ فرمائی۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، تو لمسکم فیما افضتم فیہ، تو تمہیں چھو لیتی، ضرور تمہیں چھو لیتی اس بارے میں جس کا تم نے چرچا کیا تھا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ رب العزت نے درگزر کی اور فوراً تم پر دنیا اور آخرت میں عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ
ان آیات کو نازل فرما کے حضرت سیدہ کی طہارت کو، پاک دامنی کو بیان کر دیا، اور دنیا میں تم پر قذف لگ گئی تو اللہ کا فضل ہے، وگرنہ اگر اللہ رب العزت کے یہ آیات نازل نہ فرماتے تو پتہ نہیں کون سا عذاب آ جائے، پھر تو اللہ رب العزت کا عذاب تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ نے تم پر فضل کیا کہ حضرت سیدہ کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تمہاری زبانیں چل رہی تھیں اس واقعے کے بارے میں، تم باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تمہاری زبانیں چل رہی تھیں، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنی منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں، بس سنی سنائی بات اور آگے پلا دی، یہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اور فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم اس کو سمجھ رہے تھے ہلکی بات، کوئی بات نہیں، بات کر رہے ہیں، اتنی کون سی بڑی بات، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں بات کی جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، جبکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تم پر فضل فرما دیا ہے کہ تمہیں حد قذف لگا کے تمہیں پاک کر دیا، وگرنہ تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہیں تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ جب یہ بات تم نے سنی تھی تو تمہیں تو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے، وہ تو پاک ہستیاں ہیں، بہت عظمت والی اور بہت بزرگی والی ہستیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم آپ کی عزت اور ناموس ہے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کریں۔ تم نے اس وقت کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان، یہ بہت بڑا بہتان جو ان لوگوں نے باندھا ہے، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کو تنبیہ فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، خصوصاً سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کریں، اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ تو کھلم کھلا بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ ان پر الزام ہے، سراسرا الزام ہے، اور حقیقت ایسی نہیں۔ فرمایا یعظکم اللہ، اچھا یہ معاملہ تو ہو گیا کہ تم چند مسلمان، 3 مسلمان بھی اس پراپوگنڈا کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی ایسی باتیں غلط فہمی کی وجہ سے کر دی۔ فرمایا جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اور اس پر حد قذف بھی لگ گئی، اور اللہ رب العزت نے حد قذف کے ساتھ تمہیں معاف بھی فرما دیا، لیکن آئندہ یاد رکھو کہ یعظکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ یعظکم، تمہیں اللہ رب العزت نصیحت کرتے ہیں کس بات کی؟ کہ ان تعودوا لمثلہ عبادا، کہ نہ تم لوٹو اس کی مثل کبھی آئندہ ایسا کام مت کرو۔ آئندہ حضور کے حرم کے بارے میں کوئی بات ہو تو تمہاری زبانوں سے، تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم، یہ جو شرط ہے نا یہ بڑی کڑی شرط، اگر اس کا الٹ لگایا جائے تو کیا مطلب ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو پھر ایسی تم بات نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں
حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یا حضور کے گھرانے کے بارے میں کوئی تہمت کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو اس آیت کی روح میں کیا حکم لگے؟ اللہ رب العزت فرمائے یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ویسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں یا ویسے ہی منع فرما دی بھی ایسے نہ کرو، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں واعظ کا لفظ استعمال فرمایا، یعظکم، تمہیں اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں، نصیحت کا لفظ استعمال، اس میں تاکید جتنے زوردار انداز میں اللہ نے تاکید فرمائی ہے اس کا اندازہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ تم ایسا کام مت کرو، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، اور ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اور اگر کوئی مومن ہے ہی نہیں، اہل ایمان میں شامل نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے، تو پھر وہ جو مرضی کہتا رہے، پھر اس کی باتیں ہیں۔ یہ حکم تو مومنین کو ہو رہا ہے کہ مومنین جو ہیں، جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منہ سے کوئی غلط بات نکلے، کیونکہ ان کا درجہ ماں کا درجہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ماں کا لفظ اتنا محبت والا، اتنا پیار والا لفظ ہے کہ جب ماں کا لفظ زبان پہ آتا ہے تو انسان کا دل محبت اور ادب اور عقیدت سے بھر جاتا ہے، اور آنکھیں عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ یہ سراپائے محبت اور سراپائے ادب لفظ ہے۔ اور پھر جب حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ ماں ہیں تو ماں کے لیے عظمت ہونی چاہیے، ماں کے لیے دل کے اندر پیار ہونا چاہیے، اور پھر ماں بھی وہ ماں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای الناس احب الیک، کہ حضور آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ کا نام وہ ماں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے آیات، کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ رب العزت جاننے والے، حکمت والے، اللہ رب العزت جاننے والے، ہر بات کو جانتے ہیں، اور حکیم ہیں، ان کا ہر حکم حکمت کے مطابق۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور طہارت کو بیان فرمایا۔ یہ مضمون آیت نمبر 17 آیتیں ہوئیں، آیت نمبر 26 تک یہی مضمون چل رہا ہے، اور اسی مضمون کے بارے میں اللہ رب العزت سیدہ کی طہارت ہی کو اگلی آیات میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فاحش، فحش اور بے حیائی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں بے حیائی کی مذمت کو بیان فرمایا، اور جو لوگ بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں یا معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کی تگ و دو کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا ان کے دلوں کی چاہت ہے کہ معاشرہ بے حیا ہونا چاہیے، مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور سنا عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔